اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دنیا بھر سے اس کلاس میں شریک معزز شرکائے عرفان و تجوید والقراءہ کورس، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور حضور وجہ تخلیق دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس عظیم الشان کورس کی آخری کلاس میں شریک ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے کہ گزشتہ سبق میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم مکمل طور پر ریویژن کریں گے اور دہرائی کریں گے ان تمام اسباق کی جو پچھلے تمام کورس کے اسباق میں ہم ایک ایک کر کے پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر، آج یہاں سے بھی کتاب کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بکس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیں گے، نوٹ بکس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیں گے، زیادہ توجہ آپ کی جو ہے وہ میری طرف ہوگی۔ ہم اچھی طرح لسننگ کریں گے اور اس کو دہرائیں گے۔ میں ایک ہی دفعہ بول کے آگے نہیں بڑھوں گا، چونکہ پوری کتاب کی ریویژن کرنی ہے، تو کوشش یہ کریں گے کہ جلد از جلد تیزی اور سپیڈ کے ساتھ میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کہوں گا، پہلی دفعہ آپ کو سنانے کے لیے اور دوسری دفعہ آپ کو اس میں ساتھ شامل کرنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے پوری اٹینشن کے ساتھ اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ناظرین کرام یہاں سے، تجوید کا لغوی معنی۔ تجوید کا لغوی معنی، تجوید کا لغوی معنی ہم نے یہ پڑھا تھا، کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ بولیے گا، کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ ویری گڈ۔ اصطلاحی معنی، ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ پڑھیے گا میرے بعد، ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ اس کے بعد علم تجوید کا موضوع کیا تھا؟ ہر تقریر، تحریر، خطاب، کتاب، گفتگو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے۔ علم تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی۔ کون موضوع ہے؟ حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں۔ اور عربی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29، 29 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزیں تھیں؟ ناظرین کرام، مرکز و محور 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ یوں تو علم تجوید بہت سارے قواعد سے باز کرتا ہے، مگر جو مین فوکس ہوتا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، جس میں غنا پیدا ہوتا ہے، گنگناہٹ پیدا ہوتا ہے، تغنم پیدا ہوتا ہے، حسن صوت پیدا ہوتی ہے، نغمگی پیدا ہوتی ہے آپ کی قرات کے اندر، وہ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ کون سے؟ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن ہیں۔ جی ناظرین کرام، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جی، معروف اور مجہول، حروف تہجی کو ہم نے معروف اور مجہول پڑھنے کا طریقہ بھی پڑھا تھا۔ ہم نے کہا کہ مجہول سے مراد ہے غلط طریقہ، جو الف بے تے سے ہم پڑھتے ہیں، اور معروف سے مراد ہے اصلی، حقیقی، اوریجنل۔ اور معروف طریقہ ناظرین کرام یہ تھا، میں پڑھتا ہوں، آپ پلیز مجھے فالو کیجئے گا اور میرے بعد پڑھیے گا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب توجہ کریں، آج سے آلموسٹ کوئی 17-18 دن پہلے جب ہم نے اس لیکچر کو پڑھا تھا تو میں آگے آگے پڑھ رہا تھا، آپ سماعت فرما رہے تھے، لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کس حرف کو بغدادی صاحب پر کر کے پڑھ رہے ہیں، کس کو باریک کیوں کر کے پڑھ رہے ہیں، کس حرف کو کتنا کھینچ رہے ہیں۔ تو بحمداللہ تعالی آج جب حروف تہجی پڑھے ہیں، آج مزہ دوبالا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بتائیے۔ الف سے لے کر یا تک کون کون سے حروف کو ہم کھینچ رہے ہیں، کتنا ہم کھینچ رہے ہیں؟ ایک الف کھینچ رہے ہیں۔ ہمیں یہ علم ہے کہ ایک الف کی مقدار مد 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے معروف طریقہ، یہ ہے معروف طریقہ۔ اس کے بعد ہے جی مخرج کا بیان۔ مخرج کہتے ہیں
حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو. بولیے گا میرے بعد, مخرج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو, حروف کے نکلنے کی جگہ کو. وہ کتنے مخارج ہیں وہ آگے چل کے انشاءاللہ تفصیلی بیان میں بات کریں گے. ایک اور اہم بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی اور آپس میں شیئر کی وہ یہ تھی کہ مخرج کا معلوم کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں, یا کہیں کہ مخرج کی پریکٹس کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں. میری نگاہ میں یہ بہت اہم نقطہ ہے. جب آپ چھوٹے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں یا آپ خود پریکٹس کرنا چاہیں مخرج کی, تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ 2 کام کرنے ہیں. پہلے اس حرف کو ساکن کریں گے, بولیے, پہلے اس حرف کو ساکن کریں گے. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے پہلے اس حرف کو ساکن کریں گے اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ ما قبل یعنی اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ, حمزہ فتحہ والی زبر والی لا کر پڑھیں گے تو ہمیں مخرج معلوم ہو جائے گا. مثال کے طور پر با کا مخرج میں نے معلوم کرنا ہے, یہاں سے ادا ہوتا 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 ہے, یہاں سے ہوتا ہے, یہاں سے کہاں سے ہوتا ہے. تو با کو ساکن کریں, ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں. اب تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہونٹوں کا باہر والا خشک حصہ ملا ہے تو با ادا ہوئی ہے. تو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے, جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے, پھر ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے تو مخرج معلوم ہو جائے گا. اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مخارج کی پریکٹس بھی ایسے ہی کریں. کسی کو کہنا ہو کہ کہیں حلوہ, کوئی کہتا ہے حلوہ حلوہ, اس کو یہ نہیں کہیں کہ آپ کہیں حلوہ حلوہ, نہیں, اس کو کہیں ہا کو پڑھے, ہا کو. اور ہا کی پریکٹس ہوتی ہے ساکن کر کے ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھنے سے, اس طرح سے. آگے ہے ناظرین کرام حرکات کا بیان. حرکات کا بیان, حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے تھے. اگر کسی حرف پر, اس کا ہم نے فلسفی کو پڑھا ہم نے کہ حرکت کیا ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہے. ہم نے کہا کہ اگر کسی حرف پر حرکت نہ ہو تو وہ متحرک ہی نہیں ہو سکتا, وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا, وہ ہل نہیں سکتا, وہ اپنی جگہ سے پروننسیٹ نہیں ہو سکتا. تو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو. اب زبر زیر پیش کو اردو میں تو ہم سمجھتے ہیں, مگر عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی میں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں زبر کو کہتے ہیں فتحہ, جس پر فتحہ آئے گی اسے مفتوح. بولیے گا, زبر فتحہ فتحہ سے مفتوح. بولیے گا, زبر فتحہ فتحہ سے مفتوح. زیر کسرہ کسرہ سے مکسور, زیر کسرہ کسرہ سے مکسور. پیش دمہ دمہ سے مدموم, پیش دمہ دمہ سے مدموم. ویری گڈ. اس کے بعد ناظرین کرام ہم نے کہا جس حرف پر شد آئے گی, شد کا معنی ہے سختی اور قوت, اس کو زور سے پڑھیں گے, سختی سے پڑھیں گے, اور اس حرف کو مشدد کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مشدد. جس پر سکون کی علامت ہوگی اس کو ساکن کہیں گے. اگر جزم کا لفظ بولیں گے, عام طور پہ جزم کا لفظ جو ہے وہ گرامر کی زبان میں بولا جاتا ہے جب آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. تجوید میں سکون کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد تنوین یا نون تنوین, جس کو ہم نے بالآخر کہا کہ یہ نون تنوین ہے, یعنی حرکت جب ڈبل ہوتی ہے, 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتی ہے تو اس کو نون تنوین کہتے ہیں. نون تنوین جس حرف پر آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ منون. کیا کہتے ہیں؟ منون. یہ تو تھا حرکات کا بیان. آگے چلتے ہیں. الف اور حمزہ کا فرق. الف کیا ہوتا ہے, حمزہ کیا ہوتا ہے؟ تو ناظرین کرام ہم نے یہ بات پڑھی کہ الف اس وقت تک الف رہتا ہے جب تک وہ متحرک نہیں ہوتا. جو ہی الف کے اوپر زبر آ جائے, زیر آ جائے, پیش آ جائے اور ایون کے سکون بھی آ جائے, وہ حمزہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے. تو اس میں 2 فرق پڑے ہم نے. الف اور حمزہ میں کتنے فرق پڑے تھے؟ یاد کریں, 2 فرق پڑے تھے. پہلا فرق یہ تھا, الف ہمیشہ خالی از حرکت ہوتا ہے. الف ہمیشہ خالی از حرکت ہوتا ہے, اس پر زبر زیر پیش سکون نہیں آتا. جبکہ حمزہ پر حرکت آ سکتی ہے. حمزہ دونوں طرح سے, ساکن بھی آ سکتا ہے, متحرک بھی آ سکتا ہے. آپ بولیے گا میرے بعد, الف ہمیشہ خالی از حرکت ہوتا ہے جبکہ حمزہ پر حرکت آ سکتی ہے. بھئی جس کو سمجھ آ رہی ہے نا
وہ یوں نہ کہے جی ٹھیک ہے بغدادی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں، وہ پلیز دہرائیے، پلیز دہرائیے، ایک دفعہ تو اپنی زبان سے یہ کلمات آپ نے آج ضرور ادا کرنے ہیں۔ یہ دیوانہ وار آج اس کلاس کی ہم ریویژن کریں، دیوانہ وار ریویژن کریں۔ میں پورا بلیو رکھتا ہوں اس بات پہ کہ پوری دنیا میں اتنی بڑی یہ کلاس ہوئی ہے کہ جس میں ہزارہ افراد شریک ہوئے ہیں دنیا بھر کے کونے کونے سے، اور دنیا بھر کے کونے کونے میں فرشتے آپ کی اس کلاس میں شریک ہیں، میرا یہ ایمان ہے۔ تو ہم کیوں نہ دیوانہ وار اس کلاس کی رویژن میں آج شریک ہوں، اور ایسا وجد آفری منظر ہو کہ فرشتے جا کے بتائیں کہ مولا کریم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں میں جب قرآن کا نزول ہوا تھا تو تیرے بندے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے دیوانہ وار اس کا نزول اپنے اجسام پر کر رہے تھے، اپنے قلوب و اذہان پر کر رہے تھے، ریویژن کر رہے تھے دیوانہ وار مولا تیرے کلام کو بہترین طریقے سے پڑھنے کے لیے۔ پلیز اس کو دہرائیے گا میرے بعد۔ الف ہمیشہ خالی از حرکت ہوتا ہے جبکہ حمزہ پر حرکت آ سکتی ہے۔ ایک دوسری چیز، الف کو بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے جبکہ حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ پھر الف بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے جبکہ حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، ہم نے پڑھے ناظرین کرام حروف مدہ۔ مد کہتے ہیں کھینچنا، طول دینا، کسی حرف کو لمبا کر کے پڑھنا، کسی حرف کو دراز کرنا۔ حروف مدہ ہم نے کہا کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ شروع میں جب بات ہوئی تو بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ سر فلاں حرف کو بھی کھینچتے ہیں، فلاں پہ بھی مد ہے، فلاں پہ، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی پر مد نہیں آ سکتی سوائے کس کے؟ واو الف یا کے، سوائے کس پہ؟ واو الف یا کے۔ کچھ احباب نے کہا کہ سر حروف لین آپ نے کہا ہے، تو حروف لین بھی تو واو یا ہی ہے نا، حروف لین بھی تو واو یا ہی ہیں، اور حروف لین پر بھی مد آتی ہے جب وہ حروف مقطعات میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حروف مدہ، مد کا معنی کھینچنا، حروف مدہ 3 کون کون سے؟ واو الف یا۔ ترتیب آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، زیادہ یہ فلوئنٹ ترتیب ہے تو ہم نے واو کو پہلے لے لیا ہے۔ اگر آپ واو الف واو یا یاد کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، مگر زیادہ اچھا ہے واو الف یا یاد کر لیں۔ کیا یاد کر لیں؟ واو الف یا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آج کے دور میں کہتے ہیں مار نہیں پیار، مگر جب ہم قواعد عربی گرامر پڑھتے ہیں، جو کہ کچھ دن پہلے ایک کلاس ہماری ہو گزری ہے عربک لینگویج کورس کی، اس میں ہم نے عربی گرامر پڑھی تھی، تو گرامر میں جو گردان ہم نے کی وہ دارابا سے پہلی کی۔ دارابا کا معنی ہے مارنا، حالانکہ اب مار کا فلسفہ ختم ہو چکا ہے پڑھائی میں، مگر اپنے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان کی مطابقت، ان کے نقش قدم پر اپنے سر کو رکھنے کے لیے اور ان کے نقش قدم پر سر تسلیم خم کرنے کے لیے، اکتساب فیض کے لیے ہم نے ان کو فالو کیا اور ہم نے دارابا سے گردانے کی۔ اسی وجہ سے میں نے واو الف یا کی بھی ترتیب کو اسی طرح سے رکھا ہوا ہے۔ حروف مدہ واو الف یا ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حروف مدہ واقع ہوتے ہیں؟ نہیں، حروف مدہ ہمیشہ نہیں ہوتے، کنڈیشنل ہے، مشروط ہے۔ یہ 2 لفظ یاد رکھنے ہیں، مشروط ہے اور کنڈیشنل ہے۔ کیا کنڈیشن ہے؟ 2 کام کرنے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ خود ساکن ہونے چاہیے، ان پر زبر زیر پیش نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ واو کا ما قبل مضموم ہو، الف کا ما قبل مفتوح ہو اور یا کا ما قبل مکسور ہو۔ آپ بھی دہرائیے میرے بعد، واو کا ما قبل مضموم، الف کا ما قبل مفتوح اور یا کا ما قبل مکسور ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اس پر مد کریں گے، اور ہم نے شروع سے آخر تک یہی بات رکھی کہ ایک الف ایک الف ایک الف، اور اینڈ پر جا کے ہم نے ٹیکنیکل ورڈ کو لے لیا اور ہم نے کہا اس پر ہم قصر کریں گے، قصر کریں گے، قصر، اور قصر کہتے ہیں 1 سے 2 الف تک کھینچنا۔ 1 الف کی کوانٹٹی مد کیا ہے؟ 2 حرکات، 2 حرکات کی کوانٹٹی کو ملائیں تو 1 الف بن جاتا ہے۔ تو یہ تو تھے حروف مدہ۔ اب یہ حروف مدہ ہیں اور ان کو ہم نے کہا قصر کرنی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واو یا کا ما قبل جو ہوتا ہے ناظرین کرام وہ مفتوح ہوتا ہے، مفتوح یعنی زبر والا ہوتا ہے۔ واو یا ساکن ہوتی ہے، اس سے پہلے زبر آ جاتی ہے۔ واو جیسے خوف، خوف واو سے پہلے زبر ہے، اسی طرح یا سے پہلے زبر آ جاتی ہے، جیسے بیت، جیسے صیف، رحلت الشتاء والصیف۔ تو اس صورت میں اسے حروف لین کہتے ہیں۔ حروف لین 2 ہیں، واو یا، واو اور یا، یہ 2 حروف لین ہیں۔ حاضرین مکرم، اس کے بعد آگے چلیں تو آگے ہے نظائر حروف مدہ۔ کون سے ہیں؟
نظائر حروف مدہ، نظائر حروف مدہ جو ہیں، نظائر کا دو معنی ہم نے عرض کیا تھا کہ ہو سکتے ہیں اور ہیں، اور وہ یہ ہیں، ایک تو یہ نظیر سے ہے کہ حروف مدہ کے مثل ہیں یہ، یعنی اپنے کام میں بھی اپنے احکام میں بھی، دو چیزوں میں یہ حروف مدہ کی طرح ہوتے ہیں۔ کتنی چیزوں میں؟ دو چیزوں میں، اپنے کام میں اور اپنے احکام میں۔ کام سے کیا مراد ہے؟ جتنا حرف مدہ کو کھینچتے تھے اتنا ہی نظائر حروف مدہ کو کھینچیں گے، اور احکام میں جہاں جہاں حروف مدہ کے بعد سبب مد کے آنے سے مد آتی تھی، نظائر حروف مدہ کے بعد بھی اگر سبب مد آئے گا تو ان پر بھی مد آئے گی۔ یہ معنی تھا کام میں اور احکام میں۔ تو نظائر حروف مدہ تین ہیں، وہاں واو مدہ تھی، یہاں واو المدیہ صغیرہ ہے، الٹا پیش کو کہتے ہیں۔ وہاں الف مدہ تھا، یہاں الف مدیہ صغیرہ ہے، کھڑی زبر کو کہتے ہیں۔ وہاں یائے مدہ تھی، یہاں یائے مدیہ الصغیرہ ہے۔ ایک چیز اس وقت رہ رہی تھی ذہن میں، اب وہ ذہن میں چیز آ گئی ہے کہ اس کو صغیرہ 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 کیوں کہا؟ میرا یہ خیال ہے اس وجہ سے کہا، یہاں لکھتے ہیں اور پھر مٹا لیں گے۔ یہ واو ہے، یہ الف ہے اور یہ یا ہے، اس کے مقابلے میں الٹا پیش ہے، کھڑی زبر ہے اور کھڑی زیر ہے۔ یہ بھی واو مدہ ہی ہوتی ہے لیکن یہ صغیرہ ہے، یعنی شکل میں اور جسم میں اس سے چھوٹی ہے، فنکشن سیم ہے۔ پھر اسی طرح الف مدہ ہے تو کھڑی زبر بھی الف مدہ ہی ہے، صغیرہ صغیرہ کیوں ہے؟ کہ اس کے عادی ہے۔ پھر اسی طرح یائے مدہ بڑا حرف بڑا ہوتا ہے، کھڑی زیر چھوٹی ہوتی ہے، اس وجہ سے نظائر حروف مدہ کو، نظائر کو ہم نے صغیرہ کہا، صغیرہ کہا۔ کس وجہ سے؟ جسمانی طور پر وہ اپنی ساخت میں حروف کے مقابلے میں چھوٹی ہیں۔ وہ حروف مدہ ہیں، یہ نظائر ہیں، یہ علامات ہیں، وہ حروف ہیں، یہ علامات ہیں۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، نون ساکن اور نون تنوین، اس کے چار قاعدے تھے۔ نون ساکن نون تنوین مرکز و محور میں سے ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، سپیڈ کو بھی تھوڑا سا بڑھانے لگے ہیں ہم۔ نون ساکن نون تنوین جہاں کہیں بھی آئے گا، چار قاعدوں میں سے کوئی ایک قاعدہ اس پہ لگے گا۔ کون سے چار قاعدے؟ اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام۔ سب سے پہلے اظہار کو لے لیتے ہیں۔ اظہار کا معنی ہے ٹچ کرنا اور آگے گزر جانا۔ نون ساکن نون تنوین پر اظہار کب ہوگا؟ جب ان کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آئے گا، اور وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حکم اس کا کیا تھا؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر اظہار کریں گے۔ ایک دفعہ اور، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ اخفاء، اخفاء کا معنی ہے چھپا لینا، آواز کو روک لینا اپنے مخرج میں، کتنی دیر کے لیے؟ ایک الف کے برابر۔ اور اخفاء نون ساکن نون تنوین پر کب ہوتا ہے؟ جب ان کے بعد حروف اخفاء آ جائیں۔ کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ پڑھیے میرے بعد، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ کلیئر ہے بات؟ حکم اس کا یہ تھا، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن نون تنوین پر کیا کرتے ہیں؟ آواز کو چھپاتے ہیں، اخفاء کرتے ہیں ایک الف کے برابر۔ لیکن ایک اور بھی بات ہم نے کی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ سر ہم دوران قرات نون ساکن نون تنوین کے بعد کہاں ڈھونڈنے چلے جائیں 15 حروف کے، ان میں سے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تھا نا سوال، اس کو ہم نے انٹرٹین کر دیا تھا، اور ہم نے کہا کہ ہم حروف قرات کرتے ہوئے دوران قرات نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 15 کو نہیں ڈھونڈیں گے، 6 حروف اظہار کو دیکھیں گے، حمزہ، عین، ہا، غین، خا۔ اگر وہ نہیں ہیں تو اخفاء ہونا ہے، موٹی بات۔ اگر وہ نہیں ہیں تو اخفاء ہی اخفاء ہے، چھپانا ہی چھپانا ہے، زیادہ تر اخفاء ہوتا ہے، اور جب حروف اظہار آ جائیں گے تو پھر وہاں پر اظہار ہوگا۔ نون ساکن نون تنوین کا اگلا جو قاعدہ تھا وہ تھا اقلاب۔ اقلاب انقلاب سے ہے، انقلب ینقلب انقلابا، تبدیل کر دینا، چینج کر دینا۔ حرف اقلاب ایک ہی تھا، کون سا تھا؟ با۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جاتی تھی تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوٹی میم سے بدل دیتے ہیں۔ بولیے گا میرے بعد، اس کا حکم پڑھتے ہیں، میرے بعد بولیے گا۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو چھوٹی میم سے بدل دیتے ہیں، تو نون ساکن یا نون تنوین کو چھوٹی میم سے
بدل دیتے ہیں، یہ ہے اقلاب۔ اب آ جائیے ادغام پر۔ ادغام ہم نے پڑھا ہے ناظرین کرام، ہوا ضم الشیء الی الشیء، ہوا ضم الشیء الی الشیء، ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا، شامل کر دینا، پیوست کر دینا، مدغم کر دینا، یہ تو ادغام کا معنی ہے۔ اب حروف ادغام کتنے تھے؟ 6 تھے۔ کتنے تھے؟ 6، مجموعہ یرملون یرملون یرملون۔ حکم کیا تھا اس کا؟ حکم اس کا یہ تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن نون تنوین کو اس میں مدغم کر دیں گے، اس میں شامل کر دیں گے، اس میں ضم کر دیں گے۔ اور جب ادغام ہوگا تو 6 حروف ہیں نا حروف ادغام والے، 4 حروف ایسے ہیں جن میں ادغام کے ساتھ ناک میں آواز جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ، ادغام بالغنہ۔ اور وہ 4 کون سے ہیں؟ یا نون میم واو، ینمو ینمو ینمو۔ خواتین کے لیے ہم نے ویمن بھی لکھا تھا، ویمن، واو یا میم نون، اور نومی کا لفظ بھی لکھا اپنے مرد حضرات بھائیوں کے لیے۔ ناظرین کرام، تو یہ ادغام بالغنہ ہے۔ اور ادغام بلا غنہ، جن پر ادغام تو ہوگا مگر ناک میں آواز نہیں جائے گی، 2 حروف ہیں، لام را، لام را، اس کا مجموعہ تھا لر۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، اس کے علاوہ پھر ہم نے ادغام واجب کی اور بھی 3 مثالیں پڑھی تھیں۔ ہم نے کہا کہ نون ساکن نون تنوین سے ہٹ کے بھی کوئی ادغام ہوتے ہیں۔ پہلا تھا ادغام متماثلین، متماثل 2 ایک طرح کے، 2 ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں، پڑھیے گا میرے بعد، 2 ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں، جیسے اذ ذہبا کو اذ ذہبا کر دیا، متماثلین۔ آگے ہے متجانسین، 2 ہم مخرج آ جائیں، پہلے 2 ہم شکل تھا، اب 2 ہم مخرج ہیں، یعنی ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے 2 حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ جیسے عبد تا کی مثال پڑی تھی، عبد تا میں دال اور تا دونوں حروف نطعیہ میں سے ہیں، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں مگر اکٹھے آئے ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے اور ہو جائے گا عبدتا۔ کیا ہو جائے گا؟ عبدتا۔ اس کے بعد ادغام متقاربین ناظرین کرام پر آتا، متقاربین ہے 2 قریب قریب سے ادا ہونے والے، تو 2 قریب المخرج حروف اگر اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر الم نخلقکم، یہ نخلقکم تھا، لقکم تھا، قاف اور کاف قریب المخرج ہے نا دونوں، یہ ساتھ اکٹھے آگے پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیا تو اس کو کہتے ہیں ادغام متجانسین۔ اچھا، ادغام واجب یہ ہے جس میں پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، اور ادغام جائز کون سا تھا؟ جس میں دونوں حروف متحرک ہوں، جیسے ما دا دا، دونوں دالیں آئی ہیں دونوں متحرک ہیں مگر اس کو مدہ کہہ دیا۔ اسی طرح فارا را، 2 را آئی ہیں دونوں متحرک ہیں مگر پھر بھی اس کو ضم کر دیا، ادغام کر دیا، اور ہم نے کہا فرا۔ تو یہ مطابعت عرب میں ہم کرتے ہیں، مطابعت عرب میں ہم کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے۔ ہر زبان میں ہم نے کہا تھا کچھ استثنائی حالتیں ہوتی ہیں، تو عربی کے اندر بھی یہ ہے کہ کچھ قواعد ایسے ہیں جن پر کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم نے پڑھا حروف قلقلہ۔ قلقلہ کہتے ہیں، پڑھیے گا میرے بعد، آواز کا لگ کر اور ٹکرا کر واپس آنا، لگ کر اور ٹکرا کر واپس آنا۔ کتنے حروف ہیں؟ 5، ان کا مجموعہ قطب جدن، قطب جدن۔ حکم اس کا یہ تھا جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پہ قلقلہ ہوگا، جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پہ قلقلہ ہوگا، جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پہ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کبریٰ اور صغریٰ پھر ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق میں کہ قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہی حروف قلقلہ کلمہ کے آخر میں آئیں، اور قلقلہ صغریٰ جب یہی حروف جو ہے کسی کلمہ کے درمیان میں آئیں۔ میری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، میں اس پہ بات کر چکا ہوں۔ حروف تفخیم، تفخیم کہتے ہیں پر پڑھنا حروف کو، ان کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں۔ خص ضاغط قز، انہیں ہر حالت میں موٹا اور پر پڑھا جائے گا جو کہ 7 ہیں، پڑھیے گا میرے بعد، خص ضاغط قز، خص ضاغط قز۔ غنہ اور اخفا میں فرق ہم نے پڑھا تھا کہ غنہ کیا ہوتا ہے، اخفا۔ غنہ کہتے ہیں نون مشدد میم مشدد پر آواز ناک میں لے جا کے گنگنانا، اور ان پہ غنہ کرنا واجب ہے۔ اور اخفا کہتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین پر آواز کو چھپانا، اور وہ اس کے اپنے نون کے مخرج میں چھپانا، ناک سے سپورٹ ملے گی اور اس کی آواز خفیف ہوگی، غنہ کی آواز جو ہے وہ ثقیل ہوگی، وہ تھک ہوگی، اور اخفا کی آواز لائٹ ہوگی۔ یہ دونوں میں فرق تھا۔
پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں جلالت کو کیسے ادا کرتے ہیں. تو اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہو یا مدموم ہو تو اس کو مفخم کرتے ہیں. مفتوح جیسے یا رسول اللہ، مدموم جیسے محمد الرسول اللہ. اس کے بعد اگر ما قبل جو ہے مکسور ہوگا تو اس کو باریک کریں گے، مرقق کریں گے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ. جی ناظرین کرام، اس کے بعد آگے تھا لحن کا بیان. لحن کہتے ہیں لب و لہجے کو، لیکن تجوید میں لحن کا معنی ہے غلطی. تو اس کی دو اقسام تھی، لحن جلی، لحن خفی. جلی بڑی اور موٹی غلطی، ایسی غلطی جس کے ارتکاب سے معنی ہی بدل جاتے ہیں. تو اس کا ارتکاب 4 جگہوں پہ ہو سکتا ہے یا 4 صورتوں میں ہو سکتا ہے جو ہم نے پڑھی. پہلی یہ ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیں، پھر ہے ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دیں، پھر کسی حرف کو کم کر دیں یا کسی حرف کا اضافہ کر دیں. اس کا ارتکاب حرام ہے. اس کے بعد تھا لحن خفی، چھوٹی غلطی، ایسی غلطی جس سے معنی تو نہ بدلیں لیکن حرف کی خوبصورتی متاثر ہو. اس کا ارتکاب 3 جگہوں پہ ہم نے کہا، غنہ و اخفا کا خیال نہ کرنا، مد و قصر کا خیال نہ کرنا، اور تفخیم و ترقیق کا خیال نہ کرنا. یہ لحن خفی تھا. یہ بھی گناہ ہے اگر آپ اس کو صحیح نہ کریں تو، کریکشن نہ کریں تو. اس کے بعد ناظرین کرام تھا میم ساکن کے قواعد. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن جہاں کہیں بھی آئے گی اس پر 3 قاعدوں میں سے کوئی ایک قاعدہ لگے گا، اور جو بھی قاعدہ لگے گا اس کے ساتھ شفوی کا لفظ لگے گا، چونکہ یہ حروف شفویہ میں سے ہے، حروف شفویہ میں سے ہے. تو میم ساکن کے بعد ناظرین کرام میم آئے تو اس میں ادغام ہو جاتا ہے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد میم کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، اور زیادہ تر اظہار شفوی ہی ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ آگے چلتے ہیں جی. درجات قرات. درجات قرات سے مراد یہ تھا کہ رفتار سے اعتبار سے قرات کے کتنے درجات ہیں. 3 درجات تھے. کتنے تھے؟ 3. ترتیل، تدویر اور حدر. ترتیل یہ ہے قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسے محافل کے شروع میں قرات کی جاتی ہے. تدویر تھا قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے درمیانی رفتار سے پڑھنا، جیسے فرض نمازوں میں ائمہ کرام تلاوت کرتے ہیں. اور حدر یہ تھا قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے جلدی اور تیزی سے پڑھنا، جیسے نماز تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے. تو یہ تو درجات قرات تھے. اس کے بعد ہم نے پڑھا لام قمریہ اور لام شمسیہ. یعنی الف لام لگتا ہے، وہ لگتا تو تمام الف سے یا تک تمام حروف کے ساتھ ہے، مگر کچھ کے ساتھ لگ کے پڑھا جاتا ہے اور کچھ کے ساتھ لگ کے پڑھا نہیں جاتا. ہم نے قمر لکھا تھا اور شمس لکھا تھا، دونوں کے شروع میں ال لگایا، الف لام. تو ہم نے دیکھا کہ القمر ہو گیا اور الشمس ہو گیا. تو جو لام پڑھا جائے اسے لام قمریہ کہتے ہیں، اور جو لام نہ پڑھا جائے، لگتا ہے پڑھا نہیں جاتا، اس کو لام شمسیہ کہتے ہیں. تو حاضرین کرام، جن حروف کے ساتھ لگ کر پڑھا جاتا ہے انہیں حروف قمریہ کہتے ہیں، جن کے ساتھ لگ کے نہیں پڑھا جاتا انہیں حروف شمسیہ کہتے ہیں. تو جو پڑھا جانے والے حروف ہیں حروف قمریہ، ان کا مجموعہ ہم نے لکھا تھا حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. آگے چلتے ہیں جی. پھر آ جائیے مخارج کے تفصیلی بیان کی طرف. دانتوں کی اقسام. دانتوں کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز. پہلی 3 دانتوں کی اقسام تھی، اگلی 3 داڑھوں کی اقسام تھی. ثنایا کہتے ہیں سامنے کے 2 دانتوں کو، اوپر والے ہوں تو ثنایا علیہ، نیچے والے ہوں تو ثنایا سفلا. اس کے بعد تھا رباعی. ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. پھر تھا انیاب، نوک والے. رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. یہ 4 ہو گئے ثنایا، 4 رباعی ہو گئے اور 4 انیاب، ٹوٹل 12 دانت ہیں. اس کے بعد دواحق، ہنسنے والے. انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں. اس کے بعد طواحن، پیسنے والے. دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، یہ 3 3 تھیں، کل 12 داڑیں. اور آخر میں نواجز، پکڑنے والے. طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. یہ 32 دانت جو تھے وہ مکمل ہوئے ہیں. 12 دانت ہیں، 20 داڑیں ہیں. اور یہ بھی تجوید کے حوالے سے ہمیں بہت ساروں کو پتہ چلا کہ ہمارے منہ میں دانت کتنے ہیں اور داڑیں کتنی ہیں. ایک دانت کو سن، اس کی جمع اسنان. ایک داڑھ کو درس، اس کی جمع ادراس ہے. اس کے بعد اصول مخارج. ٹوٹل مخارج تو 17 تھے، مگر اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5. حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم. پھر مخارج کا تفصیلی بیان ہے، دھیان سے سنیے اور ساتھ ساتھ دہراتے چلے جائیے.
मखरज नंबर 1 जोफ दहन, हरूफ मद्द अदा हुए वाव अलिफ या। 2 अक्सा हलक हमजा हा, वस्ते हलक ऐन हा, अदना हलक गैन खा। कौफ ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा मिले तो। फिर आगे काफ, कौफ के मखरज से ज़रा मुंह की जानिब हट कर ज़बान तालू के सख्त हिस्से से लगे तो। काफ और काफ को हरूफ लिहातिया कहा जाता है, लहविया भी कहते हैं, लिहातिया भी कहते हैं। आगे थोड़ा और नीचे आए ज़बान के दरमियान में तो वस्ते ज़बान ऊपर का तालु मिले तो हरूफ शजरिया अदा हुए थे, जीम शीन या। उसके बाद नाज़रीन किराम 4 हरूफ तरफिया थे, दौद लाम नून रा, दौद लाम नून रा। तरफ ज़बान और अदराज के मिलने से दाद अदा हुई। तरफ ज़बान जब सनाया रुबाई अनियाब और दवाहिक से मिले तो लाम अदा होता है। तरफ ज़बान जब सनाया रुबाई अनियाब से मिले तो नून अदा होता है, और तरफ ज़बान जब सनाया रुबाई से मिले तो रा अदा हुई थी। उसके बाद नोके ज़बान वाले हैं 3, नितइया, लिथविया और सफ़ीरिया। नोके ज़बान और सनाया उलिया की जड़ें मिले तो हरूफ नितइया ता दाल ता अदा हुए। नोके ज़बान और सनाया उलिया का किनारा मिले तो हरूफ लिथविया सा दाल ज़ा अदा हुए। नोके ज़बान सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा मिले तो हरूफ सफ़ीरिया अदा हुए। उसके बाद मखरज नंबर 15 था फा का, सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा मिलता है तो फा अदा होता है। 16 बा मीम वाव हरूफ शफविया का, बा दोनों होंठों के तर हिस्से के मिलने से, मीम दोनों होंठों के बाहर वाले खुश्क हिस्से के मिलने से और वाव दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। फिर आखिरी मखरज खैशूम का था, यहां से गुन्ना अदा होता है और गुन्ना होता है नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पर। फिर उसके बाद मद्दाद हमने पढ़ी है। मद का लुग़वी माना है तूल देना, खींचना, दराज करना। मद की 2 किस्में हैं, मद असली और मद फ़रई। असली वो है जो सबब की मोहताज नहीं होती, और फ़री वो है जो किसी न किसी सबब की मोहताज होती है। असबाब मद कितने हैं? 3, हमजा, शद और जज्म। उसके बाद नाज़रीन किराम महल मद कौन है? वाव, अलिफ और या। और मिकदार मद से क्या मुराद है? तूल, तवस्सुत और कसर। कसर 1 से 2 अलिफ, तवस्सुत 2 से 3 और तूल 4 से 5। मद की फिर नाज़रीन किराम 2 अक़साम थी, मद असली और मद फ़रई। असली तो हमारे सबक में से निकल गई, वो हरूफ मद्दा वाली मद को मद असली कहते हैं। और मद फ़रई जो किसी सबब की मोहताज होती है उसकी 4 अक़साम थी, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज़ और लाज़िम। मुत्तसिल, मुनफसिल, आरिज़, लाज़िम। हरफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमा में हो तो मद मुत्तसिल कहते हैं। हरफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमा में हो तो मद मुनफसिल कहते हैं। हरफ मद्दा के बाद का सुकून आर्जी हो तो मद आरिज़ कहते हैं। और हरफ मद्दा के बाद शद या सुकून असली आए तो उसे मद्दे लाजिम कहते हैं। उसकी 4 अक़साम थी, 4 में से 2 का ताल्लुक कलमा से था, 2 का ताल्लुक हरूफ मुक़त्तआत से था। जिनका कलमा से ताल्लुक था, किसी कलमा में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए तो उसे कलमी मुसक्कल कहते थे, और किसी कलमा में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए तो उसे हरफी कलमी मुखफ़फ़ कहते थे। हरूफ मुक़त्तआत में हरफ मद्दा के बाद शद आ जाए तो उसे हरफी मुसक्कल कहते थे, और अगर हरूफ मुक़त्तआत में किसी कलमा के बाद सुकून असली आ जाए तो उसे हरफी मुखफ़फ़ कहते थे। ये हमारी मद्दाद हैं, इसकी मिसालें हम पढ़ चुके हैं नाज़रीन किराम। वक्फ और उसकी अक़साम। वक्फ कहते हैं किसी कलमा के आखिरी हरफ को साकिन करना और सांस तोड़ कर ठहरना। आखिरी हरफ को साकिन करना और सांस तोड़ कर ठहरना। रुमूज़े औक़ाफ़ बहुत सारे पढ़े। गोल दायरे को अलामत ताम कहते हैं, लाम अलिफ ला अलामत वसल को कहते हैं। जब ये दौराने आयत आएगी तो वहाँ नहीं रुकना नाज़रीन किराम। और उसके अलावा बाकी जितने थे, ता को वक्फ़ मुतलक कहते हैं, मीम को वक्फ़ लाज़िम कहते हैं, जीम को वक्फ़ जायज़ या यजूज़ कहते हैं। ये सारे के सारे इस वजह से हैं कि अगर आप वहाँ पर रुकेंगे, ये साइंस हैं कि अगर आप यहाँ रुकें तो आपको इआदा नहीं करना पड़ेगा, चालान पे नहीं करना पड़ेगा, फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा। वक्फ की 10 अक़साम थी। वक्फ़ ताम, हसन, कबी, बिल इस्कान, बिल इश्माम, बिर रौम, इख्तियारी, इख्तिबारी, इत्तरारी, इंतज़ारी, ताम, अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़ ताम कहते हैं। वक्फ़ हसन, दौरान आयत, ऐसी जगह पे वक्फ़ करना कि माना की कुछ ना कुछ समझ आ रही हो। और वक्फ़ कबी, दौरान आयत, ऐसी जगह पे वक्फ़ करना जहाँ माना की समझ ना आ रही हो। हसन हो या कभी हो, दोनों सूरतों में अगर आप दौरान आयत रुकेंगे तो आपको इआदा करना ज़रूरी है। और इआदा कहते हैं 1 से 2 अलिफ पीछे से साथ मिलाकर पढ़ना। वक्फ बिल इस्कान कहते हैं आखिरी हरफ को साकिन करके वक्फ करना। इश्माम कहते हैं पेश और 2 पेश वाले हरफ पर यूं वक्फ करना कि होंठ गोल रह जाएं। रौम कहते हैं जेर वाले हरफ पर यूं वक्फ करना कि हरकत का 1/3 हिस्सा पढ़ा जाए। इख्तियारी उलमाए किबार का माना व मफ़हूम को मद्दे नज़र रखते हुए अपनी मर्जी से वक्फ करना वक्फ इख्तियारी है।
اختباری اساتذہ کا امتحانی نقطۂ نظر سے اس شاگرد کو کہیں وقف کروانا، یہ وقف اختباری ہے، وقف اضطراری مجبوری کی وجہ سے وقف کرنا، چھینک آ گئی، سانس ٹوٹ گیا، کھانسی آ گئی، اور وقف انتظاری آخری اساتذہ قرات کا کسی آیت کو ایک لہجے سے پڑھنے کے بعد اس نیت سے وقف کرنا کہ اب اسی آیت کریمہ کو دوسرے لہجے سے پڑھیں گے، اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ یہ ہماری وقف کی اقسام تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہیں صفات، صفات کا بیان ہے۔ صفات کیا ہیں؟ تو ناظرین کرام صفت کہتے ہیں کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت کو جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، صفات عارضہ، صفات لازمہ۔ صفات عارضہ سے مراد یہ ہے ایسی صفات جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہوں، ان کے نہ ہونے سے حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، اور صفات لازمہ جن کا حرف میں پایا جانا لازمی ہو، ضروری ہو، ان کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا۔ تو صفات لازمہ کی دو اقسام تھی، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ سے مراد جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور غیر متضادہ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ تو صفات متضادہ ناظرین کرام کتنی تھیں؟ بولیے کتنی تھیں؟ 10 تھیں۔ ان میں سے ایک ہر صفت کی ایک اور ضد تھی، تو اس طرح سے 5 پیر بن گئے تھے ہمارے پاس۔ کتنے پیر بن گئے تھے؟ 5 پیر بن گئے۔ وہ یہ تھے: ہمسن جہرن، شدت رخوت، استعلاء استفال، اطباق انفتاح، اذلاق اسمات۔ ہمس کہتے ہیں پست رہنا آواز کا، جہر کہتے ہیں اونچا رہنا آواز کا، شدت کہتے ہیں سختی کو، رخوت کہتے ہیں نرمی کو، استعلاء کہتے ہیں بلند ہونا، استفال کہتے ہیں نیچے ہونا، اطباق کہتے ہیں لپٹنا، انفتاح کہتے ہیں کھلنا، اذلاق کہتے ہیں پھسلنا، اسمات کہتے ہیں جم جانا۔ حروف محموسہ کون سے تھے؟ فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، باقی مجہورہ ہیں۔ حروف شدیدہ اجد قطم بکت، باقی رخوہ ہیں۔ حروف مستعلیہ خص ضغط قز، باقی مستفلہ ہیں۔ حروف مطبقہ صاد ضاد طا ظا، باقی منفتحہ ہیں۔ حروف مطلقہ فر من لب، باقی مصمتہ ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اینڈ پر صفات غیر متضادہ وہ 8 ہیں۔ کون سی؟ صفیر قلقلہ، غنہ تفشی، استطالت لین، انحراف تقریر۔ صفیر کہتے ہیں سیٹی کو، یہ زا سین صاد میں پائی جاتی ہے صفت، اور قلقلہ کہتے ہیں آواز کا لگ کر واپس آنا، یہ ہم بات کر چکے ہیں۔ قطب جد، قاف تابہ جیم دال جب یہ ساکن آئیں گے تو ان پہ قلقلہ ہوگا۔ غنہ، نون مشدد میم مشدد پر غنہ، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تفشی، آواز کا پھیل جانا، صفت تفشی شین میں پائی جاتی ہے۔ استطالت، طول دینا، یہ صفت جو ہے صرف حرف ضاد میں پائی جاتی ہے۔ لین، نرمی سے پڑھنا، یہ واو یا جب ما قبل مفتوح ہوگا تب ان کو نرمی سے پڑھیں گے، لین واو یا میں پائی جاتی ہے۔ انحراف، نون یا لام میں جب زبان نون کو پڑھنے کے بعد واپس مڑتی ہے اپنے مخرج کی جانب، اس کو کہتے ہیں مائل ہوتی ہے، انحراف ہوتی ہے۔ ہم نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ صفت نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام آخری جو صفت ہے وہ یہ ہے تقریر۔ تقریر کہتے ہیں کپ کپانا، تھر تھراہٹ، یہ صفت را میں پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اسی ٹائم کے مطابق ایک عظیم الشان قسم کی آپ کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات رکھی جائے گی، جس میں پہلی 5 پوزیشنز آپ کو دی جائیں گی۔ جنہوں نے بہت خوبصورت نوٹس بنائے ہیں ان کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے، اور آپ سب کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہوں گی۔ اختتامی تقریب آپ کے اعزاز میں کل اسی وقت منہاج ٹی وی پر انشاءاللہ نشر ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ڈھیروں اس کلاس کو انجوائے کیا ہوگا، اور ہم آپ کے لیے دعا گو رہے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، اور تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر اور منہاج ٹی وی کی خصوصی پیشکش پر آپ اس عظیم الشان کلاس کا اور عرفان و تجوید والقراء کورس کا حصہ بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اسے صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ سے اختتامی تقریب میں ملاقات ہوتی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔